السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ برادران اسلام، واجب الاحترام، گزشتہ کئی جمعات سے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کے پارہ عام کی آخری صورتیں جو اکثر و بیشتر ہم مسلمان بھائیوں کو یاد ہیں، اس کی تشریح اور تفسیر کا معنی اور مفاہیم اور مطالب کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کا مقصود یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر اور اس کے ادراک کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا مخاطب ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کو کس انداز میں گزارنا ہے، تو اس حوالے سے قرآن مجید جو پیغام حیات ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پروگرام دیا ہے۔ انسان جب اس کی تلاوت نماز کے اندر کرے تو اس کے مفہوم اور مطالب کو سامنے رکھ کر کہ اللہ رب العزت اس سے کیا مخاطب ہیں، تو یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کا سمجھنا اور ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھے اور اس پروگرام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ آج ہم انگریز کے بنائے ہوئے اور دوسرے لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کو، جو خود فانی لوگ ہیں اور جن کی زندگی اتنی شرمناک اور گندی ہے کہ اگر اس کے قریب جایا جائے تو انسان جو ہے تعفن سے انسان کا دماغ پھٹنے لگ جائے، جبکہ قرآن مجید جو زندگی ہمیں عطا فرما رہا ہے
اور زندگی کی جو سمت مقرر فرما ہے گزارنے کی وہ اتنی خوبصورت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو صحابی جتنا زیادہ ہوا ہے وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہوا ہے۔ تو پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ وہ قرآن مجید کے اندر اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر رکھا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم جو اصل جس سے دوری ہے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم سے دور کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم ہمیں نظام زندگی دیتا ہے کہ زندگی گزارنے کیسے ہے، اور نظام معیشت دیتا ہے، اور حکومت کا نظام قرآن مجید دیتا ہے ہمیں۔ تو ہم ہیں مسلمان سب، لیکن ہمارا نظام زندگی، نظام حکومت اور نظام معیشت جو ہے وہ سارا کا سارا جو حدود و مسارہ کے مطابق ہے۔ تو ہمارے اندر اتنی ہمت اور جرأت بھی نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے تھوڑا اس سبق جو ہے وہ سوچے بھی صحیح، اور اس سبق جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی ہم لوگ کوشش بھی کریں۔ اتنا بھی ہمارے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی۔ تو قرآن مجید جو مسلمانوں کے لیے نظام حیات ہے، اور قیامت تک آنے والے اس بھٹکے ہوئے انسان کے لیے جسے راہ ہدایت چاہیے، صحیح راستہ چاہیے، پاکیزہ زندگی چاہیے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے نظام حیات کو مکمل ضابطہ حیات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو یہ جو ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان پیدائش سے لے کر بلکہ ہمارے احکامات و شریعت کے جب انسان ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے اور نطفہ ٹھہرنے سے لے کر موت کی قبر تک، پیٹ کی قبر سے لے کر زمین کی قبر تک اسلام نے احکامات دیے، اور زندگی گزارنے کے ایک ایک قدم پر اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور بالکل پاکیزہ، عزت والی، احترام والی، ادب والی، سکون والی، امن والی، ہر جگہ پر اسلام نے ہمیں زندگی کا اصول ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آج کی سورت کے یہ مقدمہ تھا، تمہیداً میں نے باتیں عرض کی ہیں۔ یہ سورت العادیات ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے 11 آیات ہیں، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی 5 قسمیں کھائی ہیں سب سے پہلے، اور یہ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی، کیونکہ گھوڑے جو تھے وہ اس دور کے اندر جو ہے، آج کل تو موٹر کا دور ہے کہ موٹر سائیکل پہ لوگ سواری کرتے ہیں، کاروں پہ سفر کرتے ہیں، بسوں پہ سفر کرتے ہیں، جہازوں پہ سفر کرتے ہیں۔ تو اس وقت لوگ جو ہے جنگلوں کے اندر بھی اور دوسرے موقعوں پر جو ہے سفر جو ہے وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر جو ہے وہ سفر کرتے تھے، اور گھوڑوں کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ طاقتور جانور ہوتا ہے اور وفادار جانور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وفادار جانور کی کہ جو انسان کے ساتھ اتنی وفا کرتا ہے کہ انسان اس کو صرف چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، لیکن وہ انسان کے لیے کتنی وفا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم ہے ان گھوڑوں کی والعادیات ضبحا، جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، یعنی ان کو سانس چڑھا ہوتا ہے پھر بھی وہ دوڑ رہے ہیں کہ مالک نے صرف ان کو چارہ دیا ہے اور پانی دیا ہے، اس کے لیے وہ کتنی قربانی دے رہے ہیں کہ ہانپ ہانپ کر بھاگ رہے ہیں۔ جیسے کوئی وفادار نوکر جو ہے اپنے آقا کے لیے کوئی کام بتائے تو اس کے لیے وہ اتنا دوڑتا ہے کہ اس کو سانس چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ گھوڑا جو ہے اپنے مالک کے لیے اتنا دوڑ رہا ہے، جو ہانپ جاتے ہیں اور اتنے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر فرمایا ان گھوڑوں کی قسم کہ جو چنگاریاں اڑاتے ہیں، اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، اڑاتے ہیں۔ تو پہلے دور میں جب یہ گھوڑے جو ہے ان کے ٹاپوں کے نیچے لوہے کی وہ پتیاں لگا دیتے تھے، آج کل بھی لگاتے ہیں، تو پھر جب یہ پتھروں پر یہ دوڑتے تھے تو اس سے وہ آگ بھی کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھائی کہ یہ پتھروں پر بھی اپنے مالک کے لیے وفاداری میں وہ دوڑ رہے ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ان گھوڑوں کی بھی قسم۔ اور فرمایا فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت جلغار کرتے ہیں، اس کی بھی قسم ہے کہ یہ
یہ دشمن اس وقت سویا ہوتا ہے، میٹھی نیند کے اندر ہوتا ہے، اس وقت جو ہے یہ دوڑ کر جو ہے اپنے جو ہے مالک کی وفاداری کے اندر جو ہے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت گھوڑوں کے ان حملوں کی بھی اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے حملہ کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے تھے۔ جب دشمن جو ہے وہ میٹھی نیند سویا ہوتا تھا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ادھر آزانیں ہوتی، اگر دوسری طرف آزان نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ یہ لوگ کافر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ فرما دیتے تھے۔ تو یہ اس وقت جو ہے گھوڑے اس وقت بھی جب لوگ میٹھی نیند کے اندر سوئے ہوتے ہیں، جب اللہ رب العزت کی یاد کا وقت ہوتا ہے، یہ گھوڑوں کو جب اس وقت بھی ان کو ایڈ لگائی جائے اس وقت بھی اپنے مالک کی وفاداری میں پیش نظر آتے ہیں۔ فَأَسَرَّ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں یہ فرشتے، یہ اپنا یہ گھوڑے، یہ غبار اڑ رہا ہے، مٹی کے اندر یہ دوڑتے ہیں جس سے غبار اڑتی ہے، اور اس غبار کے اندر بھی پرواہ کیے بغیر کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن مالک اس پر سوار ہے، پھر بھی یہ دوڑ رہے ہیں مالک کی وفاداری میں۔ اور چوتھے پانچویں نمبر پر فرمایا فَأَصَبْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت کسی جھمگھنڈے کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں، یعنی دشمن کی تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، اس وقت گھمسان کی لڑائی ہے، دشمن خوف کے اندر زرہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس وقت ادھر توجہ فرمایا قرآن مجید کی، دشمن جو ہے اس وقت جو ہے بالکل اسلحے سے لیس ہے، تلواریں چل رہی ہیں، لیکن یہ گھوڑے پر جب اس کا مالک سوار ہے، گھوڑا پھر بھی اپنے مالک کے لیے جان دینے کے لیے اس دشمن کے اس لشکر کے اندر بھی گھس جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 5 قسمیں گھوڑوں کی کھائی، اور ان گھوڑوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہم سے مخاطب ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ گھوڑا صرف انسان اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، گھوڑے کا انسان رازق نہیں ہے، گھوڑے کا انسان خالق بھی نہیں ہے، اس کا مالک مجازی مالک ہے، یہ مر جاتا ہے گھوڑا کسی اور کی ملک میں چلا جاتا ہے، نہ اس نے گھوڑے کو پیدا کیا نہ ہی یہ گھوڑے کا رازق ہے، تھوڑا سا چارہ ڈالتا ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ اس کو ڈال دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھوڑا اس کے ساتھ اتنی وفاداری کر رہا ہے، اس کے لیے دوڑ رہا ہے ہانپ کر، اس کے لیے وہ حملہ کر رہا ہے، دشمن کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے، لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں، لیکن یہ گھوڑا پھر بھی اپنے مالک کی وفاداری کے اندر اتنا آگے چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نہ اس کے خالق ہو نہ اس کے مالک ہو نہ رازق ہو، پھر بھی تمہارے ساتھ یہ وفاداری کر رہا ہے، لیکن میں دیکھو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، رازق بھی ہوں، پھر بھی تم میرے ناشکر ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے سورت کے اندر 2 بیماریوں کا ذکر کیا گھوڑوں کی 5 قسمیں کھا کر۔ ایک بیماری یہ ہے کہ انسان جو دینی پروگرام ہے، قرآن مجید کا پروگرام ہے، اللہ کا پروگرام ہے زندگی گزارنے کا، 2 چیزیں انسان میں رکاوٹ بنتی ہیں جو اللہ رب العزت نے سورت میں ذکر کی۔ سب سے پہلی چیز ناشکری، کہ انسان ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری انسان جب وہ 3 انداز میں اللہ رب العزت کی کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت اس کے خالق اور مالک ہیں، تو اللہ کی ناشکری یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، یہ کافر جو مشرکین تھے ان کو اللہ مخاطب فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے کتنے ناشکرے ہو۔ اور یہ کافروں کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور بنا کر اللہ رب العزت نے اس پہ کر کر بیٹھ گئے، اور اللہ رب العزت نے یہ سارے کام یہ بتوں میں تقسیم کر دیے ہیں، ولی اللہ میں تقسیم کرتے ہیں، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی بچے دیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ اس لیے اب ہمارے معبود یہ ہیں، خالق تو وہ ہے لیکن معبود اب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ذمہ لگا دیا ہے، یا ان کے سامنے سجدہ کریں گے، ان کے سامنے جھکیں گے، حاجتیں رکھیں گے، اور ان قبروں کے سامنے ہم جھکیں گے، اور ان بتوں کے سامنے جھکیں گے، ہمیں بچے بھی دیں گے، رزق بھی دیں گے، ہمارے سفر کے اندر ساتھی بھی بنیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اس لیے کافر جب سفر کرتے تھے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بت رکھتے تھے، اس کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جو کسی کو اولیاء
مثال مکری کے جالے کی طرح ہے۔ فرمایا کہ سوف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے کہ انسان بھوکا دے اور یہ مکڑی کا جالا سارا کا سارا جو اڑ جاتا ہے ہوا کے اندر۔ یہ اس علم کی مثال اللہ رب العزت نے یہ فرمائی، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا کہ یہ معبودان باطلہ کتنے ہیں؟ فرمایا شیء لا یستنقذوہ من، فرمایا کہ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتے، اور مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے وہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ تو آج ہم برادریوں کے چکر میں، ماننے والوں کی فکر میں اور ان چیزوں کی فکر میں ہم پڑ جاتے ہیں، اپنے اللہ کو بلا دیتے ہیں اور جو ہے ان پروگراموں کے اندر سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری انسان کو اللہ کے پروگرام پر چلنے کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ اور ایک ناشکری کا طریقہ یہ ہے کہ جو خالق اور مالک ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی انسان عبادت کرتا ہے۔ اور دوسری ناشکری کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں اور جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے، جس ضرورت کے لیے دی ہے، اس کی جو حدود اور قیود مقرر کی ہیں ان سے آگے بڑھ جاتا ہے انسان۔ یہ ناشکری ہے۔ مثلا انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے کہ اس کا استعمال کہاں کہاں ہے، اس کی حد کہاں کہاں ہے، دیکھنا کہاں کہاں ہے، کس انداز میں دیکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو قیودات بیان کی ہیں، تو انسان جب غیر محرم پر نظر ڈالتا ہے، حقارت کی نظر ڈالتا ہے کسی پر، تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ نے اس کو دیا تھا اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں دیکھو، شفقت سے دیکھو اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ دیکھو اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ تو ہم اس کو دوسرے انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ غیر محرم پہ نظر نہ پڑے، ہم غیر محرم پہ نظر ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ زبان سے کلمہ ناشکر، زبان سے کلمہ شکر نہیں ادا کر رہے، زبان سے اللہ کی عبادت کرنی تھی، اللہ کا نام بلند کرنا تھا، اللہ بہت بڑے ہے۔ تو زبان سے ہم جتنی تعریف اپنے آقاؤں کی کرتے ہیں یہاں پر، جو اپنے افسران کی یا اپنے آقا کی، جو ہمیں 2-4 روپے دے دیتے ہیں کھانے کے لیے اور کچھ ہمارا کام کر دیتے ہیں، ان کی جتنی تعریفیں کرتے ہیں ہم لوگ ان کے ڈیروں پہ بیٹھ کے آگے آگے، اتنی کبھی ہمیں اللہ کی تعریف کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کی ناشکری ہے زبان کے ذریعے۔ کان کی ناشکری کیا ہے؟ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ہاتھوں کی ناشکری کیا ہے؟ پاؤں کی ناشکری کیا ہے؟ دل کی ناشکری کیا ہے؟ انسانی انداز میں اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اور ایک ناشکری کے انداز میں یہ ہے، قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے کہ انسان کو جو چیز بھی حاصل ہوتی ہے اس کو انسان اپنی طرف منسوب کرتا ہے، من جانب اللہ نہیں کرتا ہے۔ کہ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس یہ پیسے آئے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس پیسے بہت ہیں، میں انجینئر ہوں، میرے پاس بڑے پیسے ہیں، میں ذمہ دار ہوں اس لیے میرے پاس بڑے پیسے ہیں، میں جو ہے فلاں کام کرتا ہوں، میں ہنرمند ہوں اس لیے میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں۔ تو انسان نعمتوں کا جو اس کو حاصل ہے کہ میں نے یہ حاصل کی ہے، ان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا بلکہ اپنی طرف کرتا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی ناشکرے ہیں، اور اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی نعمتیں دی تھی اور یہ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر انسانوں سے نہ شکر شکوہ کیا ہے اور یہ کہا ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان جو ہے وہ ظلوم بھی ہے، کفار، اللہ کا ناشکرہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تھوڑی سی کو تکلیف آ جائے اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت پر شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کافروں کی عادتیں بیان کرتے ہوئے سورہ فجر میں فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو کیا دیتے ہیں، فیقول ربی اکرمن، ہمارے رب نے بڑی عزت کی ہے۔ جب ان سے کوئی چیز اللہ چھین لیتے ہیں آزمائش کے لیے تو کہتے ہیں فیقول ربی اہانن، ہمارے رب نے تو ہماری اہانت کر دی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 2 بیماری کو ذکر کیا جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہے، اور دوسری بیماری، بس ایک آدھے منٹ کی بات ختم کر دیں سب، دوسری بیماری یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ مال کی محبت میں آ کر اس میں نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، انسان بس جمع ہی کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کی شان کہاں ہو جائے۔ حساب، وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کہہ رہے تھے، کمائے گا تو کھائے گے اور حساب دے گا تو،
کمائے گا تو، کھائیں گے اور حساب بھی تو دے گا. اس لیے انسان اتنا کمائے. اور فرمایا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مال کو خیر کہا ہے، یعنی اچھی چیز کہا ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا مال بہت اچھی چیز ہے جب کہ اللہ کا حق اسے ادا کر دیا جائے، یعنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا کر دیے جائیں اور یہ اللہ کی طرف نسبت کی جائے کہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے. تو پھر فرمایا یہ مال بہت اچھی چیز ہے، اس لیے اللہ نے اس کو خیر کہا ہے. اور دوسرا فرمایا مال کی محبت میں ہم لوگ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ آج ہم مال کی محبت میں دوسروں کو قتل بھی کر دیتے ہیں. مال کی محبت میں، جائیداد کی محبت میں دوسروں کا جو ہے ان کو پیسے دے کر ان کو چترول بھی کروا دیتے ہیں، ان کو خیر مروا دیتے ہیں، خنجر مروا دیتے ہیں مال کی محبت میں آ کر. اور مال کی محبت میں آ کر انسان کا قتل کر دیتے ہیں. اور حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اس لیے مال کی محبت کے اندر انسان قتل کیے جا رہے ہیں، باپ کو لوگ قتل کرتے ہیں. ہمارے بزرگ فرما رہے تھے ہمارے سلیکسی کے ایک علاقے میں کچھ عرصہ پہلے 2 بیٹوں نے، ایک بیٹے نے باپ کا سر پکڑا، دوسرے نے باپ کے پاؤں پکڑے اور تیسرے نے باپ کا گلا کاٹ دیا. اس لیے جائیداد کے لیے باپ جو جائیداد پہ سانپ کا ڈٹ کے بیٹھا ہے، ہمیں کچھ دیتا نہیں ہے، اس لیے جائے گا ہم آپس میں تقسیم کریں گے. تو یہ باپ جیسی چیز، مال کی محبت اتنی بڑی گندی چیز ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ 2 بیماری ہیں جو قرآن مجید کے پروگرام پر چلنے سے ہمیں روک رہی ہیں، ایک ناشکری اور ایک مال کی محبت. اللہ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جب قبریں کھیڑی جائیں گی اور قبروں سے ان کو باہر نکالا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور ان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو زہر فرما دیں گے. کیا حفاظت بڑی ہوئی ہے، کیا اس کے اندر فراڈ ہے، سارا اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے کھول لیں گے، سارا زہر ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان ربهم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی اس حالت سے باخبر ہے. اللہ اب بھی باخبر ہے. اس دن اللہ رب العزت کے سامنے سارے کے سارے زہر کر دیں گے، تیرے دل کے اندر کیا چھپا ہوتا، دوسرے کے بارے میں کیا حفاظت تھی، اس کے بارے میں کیا فراڈ تھا. اللہ ایک ایک چیز کو اللہ زہر فرما دیں گے. خلاصتاً عرض یہ ہے اس صورت کا کہ اللہ رب العزت 5 قسمیں گھوڑوں کی کھا کر ان کی وفاداری پر بتا کر فرماتے ہیں کہ گھوڑے تمہارے لیے کتنی وفاداری کرتے ہیں کہ ہانپتے ہوئے بھاگتے ہیں. گھوڑے جو ہے وہ دشمن کے بس کے اندر چلے جاتے ہیں اور دشمن کے وہ اتنا بھاگتے ہیں کہ گرد و غبار کو نہیں دیکھتے، اور اتنا بھاگتے ہیں کہ پتھریلی زمینوں پر بھاگتے، اتنا بھاگتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے آگ بھی نکلتی ہے. تمہاری وفاداری میں کتنے ہیں، نہ تم ان کے خالق ہو، نہ مالک ہو، نہ رازق ہو، تمہارے ساتھ اتنی وفاداری کرتے ہیں. چلو گھوڑوں جتنی تو میرے ساتھ وفاداری کر لو اللہ پتہ. تو اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو اور دین سے، پروگرام سے، اللہ کے پروگرام سے روکنے والی چیزیں وہ 2 ہیں اس صورت کے اندر ذکر کی گئی. ایک اللہ کی ناشکری اور ایک مال کی محبت جو انسان کو جو ہے اللہ رب العزت کے راستے سے روک دیتی ہے.